دیکھو ابھی یہ ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے، دسمبر ختم ہوتا ہے تو جنوری نیا سال شروع ہوتا ہے۔ یقین جانو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو انگریزی مہینوں کے نام یاد ہیں اور مسلمان ہو کر اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہیں۔ یہ بھی نہیں پتا اسلامی سال کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ انگریزوں کے تہوار کو منانے کے لیے ان کے مذہب میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، میں اس کے اوپر کلام نہیں کرتا، لیکن جو بظاہر سلسلہ چل رہا ہے، سال کی آمد پر استبازی کی جاتی ہے، ناچ گانے کی محفلیں، رقص و سرور کی محفلیں، اور پھر شرابیں پی جاتی ہیں، بدکاریاں، ڈانس کی محفلیں، یہ سب کیا ہے؟ اور ظلم در ظلم کے ان میں سب سے زیادہ پیش مسلمان ہوتے ہیں۔ آج جا کے دیکھو کل کس طرح مال روڈ پر ہلا گلا تھا اور کس طرح ہوٹل بک ہوئے اور کن کے ناموں پر ہیں، جا کے چیک تو کرو، کس طرح شرابیں عام اڑی ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جس طرح دسمبر انگریزی مہینے کا انگریزی سال کا آخری مہینہ ہے، اسی طرح ذوالحج یہ ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو محرم الحرام شروع ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی۔ اب ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے جس سے ہم بالکل غافل ہیں؟ ارے ہمارا اسلام جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، 10 تاریخ ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے میدان کربلا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا پورا خاندان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا جا رہا ہے، اور پھر جب سال کا آخر آتا ہے، ذی الحج کی 10 تاریخ ہے، منا کا میدان ہے، باپ اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلاتا نظر آ رہا ہے۔ یعنی ہمارا اسلام ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے؟ وہ یہ پیغام دے رہا ہے، بندے تو اگر اسلام میں داخل ہونے لگا ہے تو اس کو پھولوں کی سیج نہ سمجھنا، اس کی ابتدا بھی قربانی ہے، انتہا بھی قربانی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا، ایک مسلمان کی صبح کا آغاز ہی قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ فجر کے وقت نیند کا کتنا غلبہ ہوتا ہے، گرم بستر ہے اور نیند کہتی ہے بس ابھی میں نے آنا ہے، ساری رات جاگتا رہے گا، لیکن فجر کے وقت نیند بڑے زور سے آتی ہے، آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے۔ ارے گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرنا یہ قربانی ہے۔ ظہر کا وقت ہے، گاہکوں کا رش لگا ہوا ہے، پیسے آ رہے ہیں، پھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے۔ گاہکوں کو چھوڑ کر نماز پڑھنا یہ بھی قربانی ہے۔ عصر کا وقت ہے، بڑی مصروفیت کا وقت ہے، کوئی سبزی خرید رہا ہے، کوئی جناب چیزیں خرید رہا ہے گھر کے لیے، پھر آواز آتی ہے آ جاؤ نماز کے لیے، سب کو چھوڑ کے پھر آ جانا یہ بھی قربانی ہے۔ مغرب کا وقت ہے، دن بھر کا تھکا ماندہ اپنی اولاد سے بچھڑا ہوا اپنے گھر پہنچتا ہے، پھر آواز آ جاتی ہے آ جاؤ نماز کے لیے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے پھر نماز پڑھنے آ گیا ہے۔ عشاء کا وقت ہے، کھانا کھانے کے بعد اب جسم یہ چاہتا ہے میں ہوں اور بستر ہو، پھر آواز آ جاتی ہے آ جاؤ نماز کے لیے۔ ارے بستر کو چھوڑ کر، نیند کو چھوڑ کر نماز پڑھنے آ جانا یہ بھی قربانی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے حافظ صاحب یہ قربانیاں دیں پھر ہوگا کیا، تو آؤ یہ بھی میں بتلاؤں۔ ایک دریا تھا نا، دریا، اس میں ایک لکڑی کی کشتی تیرتی ہوئی جا رہی ہے اور اس میں بندے بھی سوار ہیں، وہ بھی سلامتی سے جا رہے ہیں۔ اسی دریا میں ایک لکڑی کا موچھا تنا وہ بھی بہتا ہوا جا رہا ہے، لیکن وہ کبھی ڈوب جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا اوپر، پھر ڈوبے کبھی اوپر۔ وہ تنا زبان حال سے کشتی سے پوچھتا ہے، کشتی ہے تو بھی لکڑی کی ہوں میں بھی لکڑی کا،
تو خود بھی سلامتی سے جا رہی ہے، دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بنی ہے، مجھ سے اپنا آپ ہی نہیں سنبھالا جا رہا، وجہ کیا ہے؟ اب کشتی کا جواب سنو. کشتی کہتی ہے جس مقام پر آج تو مجھے دیکھ رہا ہے، ارے میں نے بڑی قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچی ہوں. میں درخت تھی، مجھے کاٹ دیا گیا، میں نے یہ بھی تکلیف برداشت کی، میرے ٹکڑے کیے گئے، پھر مجھے سیزننگ کے لیے، سکھانے کے لیے رکھ دیا، میں نے گرمی سردی بارش آندھی سب کچھ برداشت کیا، اور پھر جب میں سوکھ گئی تو میرے سینے پر آرا چلایا گیا، میرے تختے بنائے گئے، پھر مجھے سکنجے کے اندر کس لیا گیا، پھر میرے اندر کیل ٹھوکے گئے. جب میں نے ساری قربانیاں دی، آج خود بھی سلامتی سے جا رہی ہوں، دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بنی ہوں. ارے جو مسلمان دنیا کے اندر قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں آزاد زندگی عطا فرما دیتا ہے. نعرہ تکبیر.